السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، ستمبر کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر بائیڈن بھارت میں ہونے والے G20 ممالک کے اجلاس میں شرکت کے لیے آج نئی دہلی پہنچ رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق صدر بائیڈن آج شام نئی دہلی پہنچنے کے بعد وزیر اعظم مودی کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کریں گے۔ G20 کا سربراہی اجلاس 9 اور 10 ستمبر کو نئی دہلی میں منعقد ہوگا، جس میں شرکت کے لیے عالمی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مبصرین کے مطابق بھارت G20 سربراہی اجلاس میں غذائی تحفظ اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث ہونے والی تباہی جیسے اہم موضوعات پر پیش رفت چاہتا ہے۔ تاہم یوکرین روس جنگ پر G20 ممالک کے درمیان اختلاف رائے کسی پیش رفت کی راہ میں حائل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے پاکستان افغانستان کے درمیان طورخم بارڈر کراسنگ کے تیسرے دن میں بند ہونے کے حوالے سے جمعے کو معمول کی بریفنگ کے دوران وائس آف امریکہ کی طرف سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کو دونوں ممالک کے درمیان امن و دوستی کی سرحد ہونا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے سرحد اسی وقت بند کی جاتی ہے جب پاکستان کے لیے کوئی سیکیورٹی رسک ہوتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستانی اور افغان حکام آپس میں رابطے میں ہیں اور پاکستان نے طورخم سرحد پر پیش آنے والے حالیہ واقعے سے متعلق اپنے تحفظات سے افغان حکام کو آگاہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان توقع کرتا ہے کہ افغانستان کی عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف کارروائیوں کے لیے دہشت گردوں کو افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ پاکستانی اور افغان حکام کے درمیان سرحد پر آمد و رفت بحال کرنے کے لیے جمعے کے روز بھی بات چیت ہوئی، تاہم ننگرہار صوبے کے طالبان حکام نے ایک اعلان میں کہا ہے کہ سرحد ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند رہے گی۔ طالبان کے مطابق سرحد پر آمد و رفت بحال کرنے کے لیے پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت جلد نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔ رواں ہفتے بدھ کو طورخم پر پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان کشیدگی کے بعد سرحد پر آمد و رفت کو بند کر دیا گیا تھا۔ طالبان حکام نے چترال حملے میں TTP کی کسی بھی حمایت سے انکار کیا ہے۔ اس حملے میں پاکستانی فوج کی ایک تنصیب کو نشانہ بنایا گیا اور جانی نقصان بھی ہوا۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے BBC کو بتایا ہے کہ افغانستان کسی کو اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ پاکستانی فوج نے کہا تھا کہ 6 ستمبر کو ضلع چترال میں پاک افغان کے سرحد کے قریب کیلاش کے علاقے میں فوجی چوکیوں پر دہشت گردوں کے ایک بڑے گروپ نے جدید ہتھیاروں سے حملہ کیا تھا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے ISPR کے بیان کے مطابق افغانستان کے نورستان اور کنڑ صوبے کے علاقوں میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت کو پہلے ہی نوٹ کر لیا گیا تھا اور اس بارے میں عبوری افغان حکومت کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ ہیومن رائٹس واچ نے جمعے کو ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ افغانستان میں طالبان افغان خواتین اور لڑکیوں کے خلاف صنفی بنیاد پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، جو انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ سن 2021 میں افغانستان پر قبضے کے بعد سے بڑے پیمانے پر ایسی رپورٹیں موصول ہوئی ہیں کہ طالبان نے خواتین اور لڑکیوں کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کرنے اور انہیں عوامی زندگی سے ہٹانے کی جبراً کوشش کی ہے اور ان پر ہر قسم کی پابندیاں عائد کرتی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ بین الاقوامی فوجداری عدالت میں چلایا جا سکتا ہے اور ان کا مقدمہ ایڈ ہاک بین الاقوامی عدالتوں میں بھی چلایا جا سکتا ہے۔ روسی وزیر داخلہ کلینکو نے بتایا ہے کہ روس کے میزائل حملے نے
مرکزی یوکرین کے قصبے کریہ ریہ کو نشانہ بنایا ہے، جس میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ کریہ ریہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا آبائی شہر ہے۔ دریں اثنا فوجی حکام کے مطابق یوکرین کی فضائیہ نے جمعے کے اوائل میں یوکرین کے اوڈیسا علاقے میں ایرانی ساختہ 20 میں سے 16 ڈرونز کو مار گرایا جو روس سے لانچ کیے گئے تھے۔ علاقائی گورنر اولیہ کیپر نے ٹیلی گرام میسیجنگ ایپ پر کہا کہ اس ہفتے یہ 5واں موقع تھا جب اوڈیسا کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک اور حملے میں شمال مشرقی یوکرین کے شہر سومی پر روسی حملے کے بعد کم از کم 3 افراد زخمی ہو گئے۔ مالی میں ملکی فوجی ہنتا نے کہا ہے کہ جمعرات کو مالی کے شورش زدہ شمال میں القاعدہ سے منسلک باغیوں کے 2 حملوں میں 49 شہری اور 15 سرکاری فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر ایک بیان میں فوجی ہنتا نے کہا کہ دریائے نائجر پر ٹمبکٹو شہر کے قریب ایک مسافر کشتی اور گاؤں کے علاقے میں مالی کی ایک فوجی پوزیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ حملوں کی ذمہ داری JNIM نے لی ہے، جو القاعدہ کے ساتھ منسلک گروہوں کا مسلح اتحاد ہے۔ اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ مالی کی حکومت نے حملوں کا جواب دیتے ہوئے تقریباً 50 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ اس نے حملوں میں ہلاک ہونے والے شہریوں اور فوجیوں کے احترام میں جمعے سے 3 روزہ قومی سوگ کا بھی اعلان کیا ہے۔ فرانس کی ایک اعلیٰ عدالت نے اسکولوں میں طالبات کے عبایا پہننے پر حکومتی پابندی کو برقرار رکھتے ہوئے مسلم تنظیم کی جانب سے دائر درخواست نمٹا دی ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں کی حکومت نے گزشتہ ماہ اسکولوں میں عبایا پر پہننے پر پابندی عائد کی تھی اور کہا تھا کہ تعلیمی اداروں میں عبایا پہننا سیکولرزم کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ فرانس میں بسنے والے مسلمانوں کی ایک نمائندہ تنظیم ایکشن فار دی رائٹس آف مسلمز نے اعلیٰ ترین عدالت ریاستی کونسل سے استدعا کی تھی کہ عبایا اور مردوں کے لباس قمیص پر پابندی کے خلاف حکم امتناعی جاری کیا جائے۔ تاہم فرانس کی وزارت تعلیم کا موقف ہے کہ عبایا پہننے والوں کو مخصوص مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے طور پر فوری طور پر پہچانا جا سکتا ہے اور اس وجہ سے یہ فرانس کی سیکولر ثقافت کے خلاف ہے۔ شمالی کوریا نے اپنی پہلی ٹیکٹیکل نیوکلیئر اٹیک سب میرین لانچ کر دی ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق جوہری آبدوز کو جزیرہ نما کوریا اور جاپان کے درمیان تعینات بحری بیڑے میں شامل کیا گیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ آبدوز 1970 کی دہائی میں چین سے حاصل کی گئی تھی، جس میں مقامی سطح پر تبدیلیاں کر کے جوہری صلاحیت کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق شمالی کوریا کی اس جوہری آبدوز میں کروز اور بیلسٹک میزائل فائر کرنے کی بھی صلاحیت ہے، لیکن اس کے باوجود ماہرین کے خیال میں اس آبدوز کو پیونگ یانگ کے پاس پہلے سے موجود جوہری صلاحیت میں غیر معمولی اضافہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو جمعے کو چین کے دورے پر پہنچ گئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر مادورو نے کہا کہ ان کا دورہ چین تاریخی حیثیت کا حامل ہے، کیونکہ وہ ایسے وقت میں چین جا رہے ہیں جب ایک نئے ورلڈ آرڈر کی تشکیل ہو رہی ہے۔ چین معاشی بحران میں گھرے لاطینی امریکی ملک وینزویلا کو سب سے زیادہ قرض فراہم کرتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلقات پائے جاتے ہیں۔ سن 2018 تک وینزویلا پر چینی قرضوں کا حجم $20 ارب سے تجاوز کر گیا تھا۔ صدر مادورو کا یہ 10واں دورہ چین ہے۔ ہانگ کانگ میں شدید بارشوں کا 140 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ طوفانی بارشوں نے ہانگ کانگ میں نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے۔ جمعے کو بارشوں کے سبب سڑکیں، میٹرو اسٹیشنز اور شاپنگ مالز میں بھی پانی داخل ہو گیا ہے۔ حکام نے شہر کے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں اور شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اب تک ہانگ کانگ میں طوفانی بارشوں کے باعث 2 ہلاکتوں اور 100 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔
तूफानी बारिशों से जनूबी चीन के कई इलाके भी मुतासिर हुए हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन मशकूर हैं। अपनी इन कोशिशों का, मोहब्बतों का जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।